الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للماهدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، بھروسہ دینے کے لیے آج اور کل کا دن باقی ہے. اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. عزیزو، مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ شب جناب علی اصغر علیہ السلام سے متعلق ہے. اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ ساری شہادتیں ایک طرف مگر ششمہ علی اصغر کی شہادت ایک طرف. ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ فضائل جناب علی اصغر کا ذکر یا تو جب ملتا ہے جب آپ مدینے سے چلے تھے، جس وقت جناب صغرا نے جب سب کو خدا حافظ کہا، بابا خدا حافظ، پھوپھی اماں خدا حافظ، اماں رباب خدا حافظ، بھیا علی اکبر خدا حافظ. جب مدینے سے اہل بیت حرم چلے تھے تو جناب صغرا نے فرمایا تھا بابا جا تو رہے ہو لیکن ایک بار میں اپنے بھیا علی اصغر سے ملوں. عزیزو، ابھی میں مسائل کی طرف نہیں آ رہا انشاءاللہ. ایک مرتبہ جناب صغرا نے جناب علی اصغر کو گود میں لیا اور اپنی باہوں سے اپنے سینے سے لگا لیا. تاریخ بتلاتی ہے کہ جب قافلے میں دیری ہوئی تو ہر ایک بیوی نے جناب علی اصغر کو لینا چاہا، لیکن جناب علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے. مکہ دیکھ کر بہن کی گود سے لپٹ جاتے ہیں. یہ بچہ 6 مہینے کا تھا، معصوم تھا، لیکن عزیزو پہچانتا تھا کہ یہ گود کس کی ہے. شاید جناب علی اصغر یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ گود مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہوگی.
تاریخ بتلاتی ہے کہ آخر میں جناب زینب آگے بڑھی اور کہا کہ علی اصغر کو لینا چاہا، لیکن جناب زینب کی گود میں بھی جناب علی اصغر نہیں آئے۔ جناب زینب امام حسین کے پاس میں جاتی ہیں، کہا بھیا، کہا بہن زینب قافلے میں دیر کیوں ہے؟ کہا بھیا علی اصغر صغرا کی گود سے جدا نہیں ہوتے، صغرا کی گود سے جدا نہیں ہوتے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حسین ابن علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، ایک مرتبہ جناب صغرا کے قریب میں پہنچا اور جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ تاریخ کے یہی جملے ہیں کہ فوراً جناب علی اصغر نے بہن کی گود کو چھوڑا اور باپ کی گود میں تشریف لائے۔ زینب نے پڑھ کر دامن کو پکڑ لیا، میرے ماں جائے اتنا بتلا دے کہ تو نے جناب علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کہا بہن میں نے کہا تھا بھیا بیٹا عالم شہادت، محضر شہادت میں تمہارا نام ہے، کہ عالم غربت میں ہم کو چھوڑ رہے ہو؟ عزیزو یہ تھی معرفت امام، یہ معرفت امام تھی 6 مہینے کے، یہ 6 مہینے کے تھے، لیکن خاندان بنی ہاشم کے بچے ہونے کے بعد بھی امام کی معرفت اور امام کی اطاعت کو سمجھتے ہیں، امام کی دفاع کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ولایت کا دفاع کرنا تھا، امام کا دفاع کرنا تھا۔ اب یہاں بابا اور بیٹے کی بات نہیں تھی بلکہ امام کی بات تھی، تو بہن کی گود کو خدا حافظ کہا اور جناب صغرا نے خدا حافظ کہا، کبھی اس رخسار کو چوما، کبھی اس رخسار کو چوما، کبھی ماتھے کو چوما۔ اب شب عاشور آتی ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو، یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے لکھا کہ یہ ایک علیحدہ شہادت تھی جو جناب علی اصغر کی تھی۔ عزیزو ہر شہید تلوار لے کر یا تو میدان جنگ میں گیا ہے یا نیزہ لے کر، جیسا کہ جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے۔ کوئی بھی اصحاب میں یا بنی ہاشم میں ایسا جوان نہیں کہ جو تلوار کے بغیر گیا ہو، جس نے تلوار کے علاوہ جنگ کی ہو۔ توجہ کیجئے گا عزیزو ایک جملے کے اوپر، اور بس اسی کے ساتھ جو ہے وہ مسائل میں شروع کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی اصغر کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں۔ کربلا اس وقت ختم ہو گئی تھی، بلکہ دوسروں نے لکھا ہے کہ جیت اور ہار کا فیصلہ جناب علی اصغر نے کر دیا تھا۔ جناب علی اصغر نے ہار اور جیت کا فیصلہ کیا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہر شہید تلوار کے ساتھ گیا یا نیزہ لے کر گیا، یہ اکیلا شہید ہے کہ نہ تلوار ہے اور نہ نیزہ ساتھ میں ہے، اور گیا بھی تو ایسے نہیں گیا، امامت پر سوار ہو کر گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امامت کے ہاتھوں پر گیا، حسین کے ہاتھوں پر میدان میں پہنچا، اور جس وقت حسین نے کہا، تاریخ بتلاتی ہے کہ اس سے پہلے جناب علی اصغر کے رونے کی آواز ہر بیوی کو آ رہی تھی، ہر بچے کو آ رہی تھی، اس وجہ سے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، 3 دن ہو گئے تھے، نہ پانی نہ کھانا تھا، علاتش، اور مسلسل جناب علی اصغر کی آواز رونے کی آ رہی تھی۔ کیا رونے کی آواز تھی؟ کہ مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی تاریخ نہیں بتلاتی کہ جس وقت امام لے کر پہنچے ہیں اور پھر رونے کی آواز آئی ہے، امام نے کہا بیٹا تم بھی حجت خدا ہو، حجت کو تمام کر لو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے مسکرائے، یہ تاریخ بتلاتی ہے، ہنسنا اور ہے، مسکرانا اور ہے، اور جیسے بھی اس پیاس کی شدت میں مسکرائے، اشکیا منہ پھیر کر رونے لگے۔ یعنی تاریخ نے لکھا فیصلہ یہی ہو گیا، اگر 6 مہینے کا بچہ میدان میں جا کر اپنے باپ کے ہاتھوں پر مسکرائے تو سمجھ لینا کہ یزید ہارا ہے، حسین جیتے ہیں، اور اگر روئے یہ 6 مہینے کا بچہ، یہی وجہ ہے کہ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ ربط مسائل کے لیے باب الحوائج،
عزیزو جہاں 4 باب الحوائج ہیں، یہ شہادت سب سے چھوٹی تھی، لیکن عزیزو یہ شہادت سب سے بڑی تھی تاریخ کربلا میں۔ سن کے لحاظ سے سب سے چھوٹی تھی، لیکن شہادت کے لحاظ سے سب سے بڑی شہادت تھی جو حسین نے پیش کی ہے، جو حسین نے پیش کی ہے۔ اور یہ باب الحوائج ہے، مستجاب ہوتی ہے دعا، مشکلات مستجاب ہوتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک مسیحی عورت کا بچہ تھا کہ بہت مریض تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ جاؤ کربلا لے کر جاؤ۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ حسین کے خیمے میں، حسین کے حرم میں انٹر ہوئی، دعا مانگی۔ بچہ ابھی روم کے اندر ہے، اس لیے کہ اس حالت میں نہیں تھا۔ جو بھی کام کرنے والے لوگ تھے وہ چلے، وہ خدمت کر رہے تھے۔ بچہ تھوڑا 7 سال یا 6 سال کا بچہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ بی بی جاتی ہے، سر ڈھک کر جاتی ہے حسین کی خدمت میں، اس لیے کہ جناب علی اصغر حسین کے سینے پر ہیں۔ بعد کربلا امام نے حسین کے سینے پہ دفنایا تھا کہ ایک مرتبہ دعا مانگتی ہے، اے چھوٹے حضرت میں تیرا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتی ہوں میرے بچے کو شفا دے دے، جہاں ڈاکٹروں نے لا علاج کیا تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ مسیحی عورت ابھی گھر سے، حرم سے واپس نہیں آئی تھی کہ کیا دیکھا جو مرض تھا اس کے بچے کا وہ شفا مل گئی۔ اس نے بچے کو سے پوچھا، بتلا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک بچہ آیا ہے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، جو اپنی ماں کی گود میں تھا، اور میرا بچہ، وہ بچہ میرے قریب میں آیا، جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا مجھے شفا مل گئی۔ عزیزو ملا عباس لکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب زیارات پہ لوگ جاتے تھے زیارات کرنے کے لیے، تو حکومت کی طرف سے منع تھا، خبردار کوئی کربلا نہیں جا سکتا، کوئی کربلا نہیں جا سکتا۔ عزیزو ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کربلا کے لیے چلی، کربلا کے لیے چلی۔ جیسے ہی بارڈر پہ پہنچی، اس کے پاس ایک 2 برس کا بچہ بھی تھا، خود تھی اور 2 برس کا بچہ تھا۔ میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا اگر اپنے بچوں کو پانی دیں تو ذرا جناب علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لیں، اس رباب کو یاد کر لیں جس کی ماں کا دودھ 3 دن سے خشک ہو چکا ہے۔ میرے بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ ماں پہنچی، جو بارڈر پہ لوگ تھے انہوں نے منع کیا، پولیس والوں نے، خبردار کوئی کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا۔ ادھر ضد ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا، ادھر علی اصغر کی چاہنے والی ہے، کہا میں جاؤں گی۔ فون کیا گیا، جب فون کیا گیا یا کسی صورت سے رابطہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اگر ماں اور بیٹا ہے تو یا تو ماں کو شہید کر دو، بچے کو چھوڑ دو، یا بچے کو قتل کر دو، ماں کو زیارت کے لیے چھوڑ دو۔ جب یہ حکم ملا میں نے بہت خلاصہ کیا، تو ایک مرتبہ اس ماں سے کہا گیا کہ حاکم کی شرط یہ ہے کہ بچے کو قتل کیا جائے، ماں کو زیارت کے لیے چھوڑا جائے، یا ماں کو قتل کیا جائے۔ اس نے یہ سوچا اگر میں قتل ہو جاتی ہوں تو میرا بچہ کس کے سہارے جیے گا؟ تو ایک مرتبہ کہتی کیا ہے کہ میرے بچے کو قتل کر دو اور جناب علی اصغر کے صدقے میں قربان کرتی ہوں اور مجھے زیارت کے لیے چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ بچے کو لیا گیا، بچے کو قتل کیا گیا، بچے کو ذبح کیا گیا اس کے۔ ایک مرتبہ بچہ قتل کیا جا رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، کیسے دیکھ پاتی؟ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے مولا میرا بچہ قتل ہو رہا لیکن علی اصغر سے زیادہ نہیں ہے، مولا میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ امام کی چاہنے والی تھی، اب قتل ہو کر زیارت کے لیے چلتی ہے۔
حرم امام حسین میں پہنچتی ہے۔ ملا عباس لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زری امام میں پہنچی، سہ گوشہ زری پر کھڑے ہو کر کہا مولا اپنے بچے کی قربانی دے کر آئی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے عزیزو جو کربلا گئے ہیں، ارے خواتین کی بھیڑ تھی۔ ایک مرتبہ پشت زری سے ایک بی بی آتی ہے، ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے حوالے کرتی ہے، اے بی بی تیرا بچہ یہ رہا۔ جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا عزیزو لپٹ گئی۔ پوچھا بی بی تو کون ہے؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے تجھے تیرا بچہ سلامت، قتل ہونے کے بعد میں بھی مل گیا، مگر ہائے رے میرا بچہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہے، جھولا نکلے گا۔ عزیزو جن کے اولاد نہیں ہے اس جھولے پر دعا مانگ لینا۔ جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا مانگنا۔ یہ جھولا باب الحوائج کا ہے، جو جھولا جھلاتی تھی سکینہ کربلا میں، بھیا کی بغل میں بیٹھ کر جھولے کو جھلاتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے اصغر خاموش ہو جا، پانی ملے گا، پانی ملے گا، ہم سب پیاسے ہیں۔ اے بھیا عزیزو تاریخ بتلاتی ہے، ابھی میرے بچے نے مرثیہ پڑھا، تیر کا ذکر کیا۔ تاریخ عرب میں 4 تیروں کا ذکر ہے عزیزو، 4 تیروں کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا اب نہ اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ عباس ہے، تنہا حسین ہے، 72 زخم ہے حسین کے جسم پر۔ ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، بس میں نے مصائبوں کو کم کیا اور آپ کے حوالے، آپ جانے اور باب الحوائی جانے۔ آپ کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ذرا پیار کرنا، سنبھل کے کرنا۔ اس وجہ سے کہ سکینہ بغیر بھائی کے ہو گئی، تاریخ بتلاتی ہے۔ ارے آواز استغاثہ سنی، باب الحوائج نے جھولے سے گرا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا امام بلائے اور علی اصغر جھولے میں رہے؟ ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام بپا، واہ ویلا، بالوں کو کھولا، رباب دوڑ کر زینب کے خیمے میں آتی ہے، اے زینب علی اصغر نے جھولے سے گرا لیا ہے۔ کوہرام برپا ہوا، حسین نے آوازوں کو سنا، خیمے میں آئے، اے میری بیویوں یہ حسین کا آخری ہدیہ ہے، دل بھر کے پرسہ دے لو، پتہ نہیں اگلے برس زندہ رہے یا نہ رہے، یہ سوچ کر پرسہ دو عزیزو، یہ سوچ کر ماتم کرو، یہ آخری مجلس ہے۔ ایک مرتبہ عزیزو حسین آئے، بہن کیا بات ہے؟ بھیا جب سے تم گئے ہو آواز استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کا جھولے سے گرا لیا ہے۔ اے بھیا ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں رباب لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، میں شاید پانی پلا لاؤں، اس لیے کہ ظالم کی نظر میں خطاوار ہوں، یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، شاید ارے ظالموں کو رحم آ جائے، 2 قطرے آپ کے مل جائیں۔ خیموں میں علتاش، اے بابا پیاس مار ڈالتی ہے، اے آقا پیاس مار ڈالتی ہے۔ ارے رباب نے اپنے بچے کے کپڑوں کو بدلا، آنکھوں میں سرما لگایا، اے رباب ارے کہاں کے لیے تیار کر رہی ہو؟ حسین نے اس
بچے کو گود میں لیا، ابا کے دامن میں چھپایا۔ اشکیا نے سوچا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں فیصلے کے لیے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین نے چند قدم آگے بڑھ کر بچے کو خاک کربلا پہ لٹایا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس دن سورج نو کے سنا پہ چمک رہا تھا، اتنی دھوپ تھی کہ اگر چنے کا دانہ اس مٹی اس ریت میں ڈال دیا جاتا تھا تو بھن کر راکھ ہو جاتا تھا، اتنی تپی ہوئی تھی، اتنی تمازت تھی، سورج کی اتنی تپش تھی کہ ایک مرتبہ حسین پیچھے ہٹے 20 قدم، کہا دیکھو میں خطوار ہوں، یہ بچہ تو خطوار نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حسین بڑھ کر بہانے سے پانی پی لے گا تو تم اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلا دو، اس کو پانی پلا دو۔ اور علی اصغر کی حالت یہ تھی پیاس کے عالم میں کہ وہ سیدھا جسم ہو چکا تھا، ارے من کا ڈھل چکا تھا۔ ایک مرتبہ حکم ملا، یختہ یختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب مجھے یہاں عزیزوں آپ سے مطلب ہے، آپ کو علی اصغر کا واسطہ میں دے کر کہتا ہوں، اپنے آنسوؤں کو روک کر ذرا میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، بیویاں بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، تمہیں علی اصغر کا واسطہ تمہارے بچے سلامت رکھیں۔ اگر میں دکھائی دے رہا ہوں میری پکچر تو میری طرف دیکھیں۔ عزیزوں پیاس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں، علی بھائی میری طرف دیکھیں، خدا کا واسطہ پیاس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ ایک کنڈیشن جو پہلی ہوتی ہے جیسے مچھلی ہے، مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی۔ میں اس کی مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عالیہ قریب کر سکوں۔ مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں، اس کی حیات پانی ہے، اس کی زندگی پانی ہے، اس کا سانس پانی ہے۔ جب وہ پانی میں رہے گی تو زندہ رہے گی۔ انسانوں کی زندگی ایسی ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ عزیزوں آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی سے نکالیے تو مچھلی جو ہے وہ کبھی اوپر اٹھتی ہے کبھی نیچے، یعنی جمپنگ کرتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی صورت سے میں پانی کے اندر چلی رہوں۔ کبھی اوپر اٹھتی ہے اچھلتی ہے، کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہے پہلی کنڈیشن، یہ ہے پہلی کنڈیشن پیاس کی۔ دوسری کنڈیشن میں بتا رہا ہوں، جب یہ فش میں دوسری کنڈیشن میں پہنچتی ہے تو اب یہ اوپر نہیں اٹھتی، اوپر نہیں اٹھتی، یہ جمپنگ نہیں کرتی، بلکہ کیا کرتی ہے، یہ اپنی دم کو جو اس کے اندر پونچھ ہوتی ہے وہ زمین پر ایسے مارتی ہے، ایسے مارتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ یہ ہے دوسری کنڈیشن۔ میری خواتین تیسری کنڈیشن سن لیجئے، تیسری تمہیں جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ، یہ تیسری کنڈیشن ایک مرتبہ جب پہلی ختم ہو جاتی ہے، پہلے اسٹیپ پہ پیاس ہوتی ہے، آتش ہوتی ہے، گستگی ہوتی ہے، تشنگی ہوتی ہے، تشنگی ہوتی ہے تو اچھلتی ہے، کودتی ہے۔ دوسری اسٹیج یہ ہے کہ اپنی پونچھ کو زمین پر ایسے مارتی ہے، اور جب تیسری کنڈیشن ہوتی ہے نا تو اب نہ اچھلتی ہے نہ پونچھ کو مارتی ہے، بلکہ اپنے منہ کو ایسے کھولتی ہے، ایسے کھولتی ہے، ایسے کھولتی ہے۔ جس وقت حسین نے اپنے بچے کو زمین پہ لٹایا، ایریا لگا رہا تھا، پہلی کنڈیشن جب پانی نہیں ملا تو باتوں کو پھینکا۔ یہ دوسری کنڈیشن، آخری اسٹیپ یہ تھا علی اصغر کی تشنگی کا کہ علی اصغر کبھی منہ کو کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے، کبھی کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ارے اس کو پانی پلا دو، علی اصغر منہ کو کھول رہے ہیں، کبھی بند کر رہے، کبھی منہ کو کھولتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ غریب امام علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، آواز دیتا ہے، اے میرے لال تم
بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ادھر ظالموں نے اعلان کیا یکتا یکتا کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے، اے رب آپ مجھے ہمت دے میں مصائب و شہادت پڑھ سکوں، اے رب آپ کو پرسا دینے والوں بیویوں، آج رب آپ کو پرسا دینا ہے۔ ارے رب آپ کی مانگ بھی کربلا میں اجڑی، گودی بھی کربلا میں اجڑی، رب آپ کبھی سائے میں نہ بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی۔ سید سجاد کہتے تھے اے اماں ارے سائے میں چلیے، اے میرے لال امام کا حکمت دینا، میں سائے میں نہ بیٹھوں گی، میرا بچہ کربلا میں ہے۔ حرملا نے ایک تیر جوڑا، اے خاک کب کپائے، تیر زمین پر گرا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے پوچھا حرملا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو تو بہترین تیر انداز ہے۔ حرملا نے کہا ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، ارے جب میں نے پہلا تیر جوڑا فاطمہ بالوں کو بکھرائے ہوئے میرے سامنے آ گئی، اپنے سر کو پیٹتی ہوئی، اے حرملا میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ جب میں نے دوسرا تیر جوڑا میرے ہاتھ کانپے، تیر گرا۔ حرملا دوسرے پہ کیا ہوا؟ جب میں نے دیکھا ارے رسول کربلا کی خاک اپنے سینے میں، اپنے بالوں پہ، اے حرملا میرا ششمہ علی اصغر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں اس منزل کی طرف لے آیا، ایک مرتبہ حرملا نے تیسرا تیر جوڑا، اب میرے بچوں نے مرثیہ پڑھا تھا، یہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا۔ عزیزو 3 تیر ہوتے ہیں کربلا میں، ایک تیر وہ ہے، اب یہ سن لیجئے، ایک تیر وہ ہے جس سے پرندوں کا شکار ہوتا ہے، جو آگے سے پتلا پیچھے سے موٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ ایک تیر وہ ہوتا ہے جس سے گوشت بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک تیر وہ ہوتا ہے جس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہاں اونٹ اور کہاں 6 مہینے کا بچہ؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اس تیر کو 3 شعبہ تیر کہتے ہیں، 6 شعبہ تیر، اور وہ ایسے ہوتا ہے اور اس میں بھی دھار ہوتی ہے۔ کیسے ذبح ہوئے؟ ادھر حرملا نے تیر چلایا، ادھر علی اصغر نے اپنا گلا، رباب کی آواز آئی، اے میرے علی اصغر، ارے امام پہ کوئی وقت نہ ہے۔ ادھر علی اصغر نے گلا اٹھایا، تیر کو لیا، تیرے سے شعبہ علی اصغر کو ذبح کرتا ہوا امام کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ابھی حق ادا نہیں کر پایا جناب رباب کا، ارے جناب رباب یہاں ہوگی، بی بی مجھے معاف کر دینا۔ ایک عالم نے جناب علی اصغر کی شہادت پڑھی، خواب میں دیکھا، اے میرے شہزادے کی شہادت پڑھنے والے، تو نے پوری شہادت نہیں پڑھی۔ اب ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین
علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی اس طرف آ گیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پر ڈالنا چاہا, زمین سے آواز آئی, اگر علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آ گیا تو زمین سے قیامت تک دانا نہ اگے گا. حسین نے خون کو لیا, اپنی داڑھی پہ ملا, اپنے چہرے پہ ملا, اے خدایا گواہ رہنا. ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کر چلے. اے رباب کے چاہنے والوں, اے علی اصغر کے ماننے والوں, اے حسین کے چاہنے والوں, یہ آخری پرسہ ہے, کل آپ اعمال کریں گے صبح میں. یہ کس کی سنت ہے؟ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, ایک مرتبہ خیمے کی طرف لے کر بڑھے, 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ دعا کی, خدایا کیسے رباب کو بدلاؤ. آگے بڑھے, خیمے کا پردہ ہٹا, رباب آگے بڑھ رہی ہے, حسین پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ رباب نے کہا میرے والی و وارث, مجھے اتنا تو بتا دو, آگے بڑھنے کا پیچھے بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب جو ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے علی اصغر کو ذبح پایا. اے میرے لال, کیا تیری عمر کے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ یہ میرے بچے رو رہے ہیں, ماتم کرو. والی اصغر وار بابا, بس ایک روایت ہو, ارے کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا, لیکن ایک شہید ایسا ہے جو 2 بار شہید ہوا. تاریخ نہیں بتلاتی. ایک مرتبہ حسین نے رباب سے فرمایا, اے رباب, ارے اپنے بچے کو مجھے دے دو, یہ کم سن ہے, یہ نازک ہے, یہ پھول سا ہے, اس کو میں دفنائے دیتا ہوں. پشت خیمہ پہ پہنچے, ذوالفقار سے قبر بنائی. اب ذرا توجہ کیجئے, وہ مٹی کتنی گرم تھی جو علی اصغر پہ ڈالی گئی ہوگی. اللہ اللہ, جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے, آوازوں کو چھوڑیے. حسین مصیبت کی گھڑی ہے, حل من ناصر ینصرنا کی آواز. ایک مرتبہ قبر بنائی, ذوالفقار رو کے کہتی ہے, اے مولا, ارے کیا میں اسی لیے آئی تھی؟ تاریخ بتلاتی ہے, ارے حسین نے اپنے ہاتھوں سے ننھے سے جنازے کو اٹھایا, قبر کے سپرد کیا. پہلے پیروں کی طرف سے مٹی ڈالی, پھر سینے پہ ڈالی, اب جو اوپر ڈالی حسین نے اپنے منہ کو پھیر لیا, اس وجہ سے کہ اتنی گرم تھی. ارے حسین روتے رہے. آپ کے ہاں سنت ہے, جب کوئی مر جاتا ہے قبر پہ پانی ڈالتے ہیں عزیزوں. حسین کے پاس پانی نہیں, پانی نہ تھا, جو شاہ چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک رہے تھے لہد شیر خار پر. اتنے میں حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ارے کیا دیکھا, ایک بندہ آیا. انت الحسین, کیا تو حسین ہے؟ حسین نے کہا
انا حسین، میں حسین ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا انا قاصد صغرا۔ ارے صغرا کا خط دیا، قبر علی اصغر پہ خط کو چاک کیا، بابا صغرا کا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کبھی قبر علی اصغر پہ گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ اب ایک جملہ پڑھا، اے بھیا، اے بابا، اب تو اصغر میرا گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، ارے گود میں لے کر پیار کر دینا۔ حسین نے قاصد سے فرمایا، اے قاصد، جا کے صغرا سے کہنا جب میں پہنچا تو علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے، رباب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ عزیز ہو 2 بار شہید ہوا یہ بچہ، 11 محرم جب آئی اب رباب سے برداشت نہ ہوئی، ابھی تک برداشت کر رہی تھی رباب، حسین پر قربان کر دیا، ظالموں کو حکم دیا یہ 71 سر ہے، 72 وصل کا ہے۔ اعلان ہوا، حسین نے ایک بچے کو پشت خیمہ پہ دفنایا تھا، حکم ملا اپنے نیزے لے کر جاؤ اور تلاش کرو۔ ایک مرتبہ ظالم نیزے لے کے آگے بڑھتے ہیں، پشت خیمہ کی طرف جاتے ہیں، رباب کبھی گرتی ہے، کبھی بے ہوش ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ لگا، اب جو لگا علی اصغر کا لاشا، نیزے کی علی، ادھر ظالم نے خود خنجر سے علی اصغر کا سر جدا کیا، رباب تڑپ گئی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا ششما، ہائے میرا جھولنے والا۔